اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. ہم سب اپنے رب کے آگے شکر گزار ہیں اس بات پر کہ سب سے پہلے اس نے ہمیں اپنی اتنی مخلوقات میں سے فیصلہ لیا اشرف المخلوقات بنانے کا، انسان بنانے کا فیصلہ لیا، اور یہ سراسر تنہا اسی کا فیصلہ ہے۔ اس میں آپ کی میری کوئی سجیشن نہیں، اس کی کروڑ ہا لا تعداد کریشنز، مخلوقات، چرند پرند، اتنی ساری موجودات جن کو آپ اور میں کاؤنٹ نہیں کر سکتے، اس میں سے اس کا یہ فیصلہ کہ میں انسان ہوں اور آپ انسان ہیں اور اشرف المخلوقات ہیں۔ نہ تو ایسا ہے کہ میں اور آپ اس کو ڈیزرو کرتے تھے، نہ ایسا ہے کہ ہم نے کوئی سجیشن دیا یا کوئی ایسی بات تھی کہ جس کے لیے اس نے ہماری کریشن کو انسانوں کی صف میں ڈالنے کے لیے کوئی فیصلہ لیا ہو، بلکہ یہ سراسر اس کا انعام ہے۔ وہ چاہتا تو ہمیں کوئی اور مخلوق بنا سکتا تھا۔ ابھی میں گاڑی سے اتر کے جب اندر آ رہی تھی تو گراؤنڈ میں کوئی چڑیا، کوئی کوا، آپ لوگ بھی آئے ہیں، بیٹھے ہیں، ڈیلی بیس پہ ہم کئی کریشنز دیکھتے ہیں اور ہم سوچتے ہیں کہ میرے مالک ہم کیا ہیں، کیوں ہیں، کس لیے تو نے بنایا، پھر ہمیں کیسا ہونا ہے۔ اور ماشاءاللہ آپ سب، مجھے خوشی ہو رہی ہے آپ سے بات کر کے کہ آپ ریسپانسیبل ہیں، آپ سمجھدار ہیں۔ اللہ نے آپ کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہے اور اس میں ایک شعور ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ ہم سب انسان ہوتے ہوئے، اللہ کی اشرف المخلوقات ہوتے ہوئے یہ جانتے ہیں کہ ہم انسان دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ایک جسم اور ایک روح۔ ایسا ہے؟ ہم کیا ہیں؟ جسم اور روح۔ ایک اسپرٹ ہے، ایک فزیکل بھی ہم موجود ہیں، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ امپورٹنٹ ہیں۔ کون کتنا امپورٹنٹ ہے اس پہ ہم مزید غور و فکر کر سکتے ہیں۔ دونوں میں سے دونوں ہی چیزیں کتنی امپورٹنٹ ہیں۔ اگر روح کی ہم بات کرتے ہیں تو جب روح نکل جاتی ہے تو ہم انسانوں کا کیا کرتے ہیں، جسم کا کیا کرتے ہیں؟ کوئی ایک بتائے۔ دفنا دیتے ہیں، شاباش، دفنا دیتے ہیں۔ کوئی کتنا پیارا ہو تب بھی دفنا دیتے ہیں، کوئی بہت اپنا ہو پھر بھی دفنا دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس کو۔ انتہائی محبت کے باوجود بھی نہیں ہوتا کہ ساتھ جا کے لیٹ جائیں، اسے تنہا نہ چھوڑائیں، نہیں، دفنا دیتے ہیں نا۔ دیٹس مین اسپرٹ از مور امپورٹنٹ دین باڈی۔ ہاتھ کٹ جاتا ہے، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، فریکچر ہو جاتا ہے، پاؤں کاٹنا پڑ جاتا ہے، کوئی ڈیزیز آ جاتی ہے، لیکن روح باقی ہوتی ہے تو گزارا چلتا ہے، گزارا ہوتا ہے۔ لیکن اگر روح نکل جائے اور باڈی کمپلیٹ ہے، باڈی کمپلیٹ، آپ کے سارے اعضاء مکمل،
اور روح نہیں رہی، پھر اس کا کیا کرتے ہیں؟ بیکار ہے. اپنے ہوتے ہوئے سب سے پہلے اس کو دفناتے ہیں، اور یہی اس کی رسپیکٹ ہے، یہی اس ٹائم پہ اس کی ڈیمانڈ ہے، اس ٹائم پہ اس کے ساتھ یہی محبت ہے. تو میرے بچوں، یہ بات ہمیں سمجھاتی ہے کہ ہم روح اور جسم ہیں، اور دونوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں، اور زیادہ امپورٹنٹ روح ہے. اب یہ روح کیا ہے؟ یہ وہ ہے کہ جس کی غذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، ہم ان سے محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں. اب جب روح کی آپ بات کرتے ہیں، اور یہ بھی ہمیں سمجھ آ گیا کہ یہ روح اتنی امپورٹنٹ ہے کہ یہ باقی رہ جائے گی، جسم گزر جائے گا اس دنیا سے. اور جب ہمیں اس بات کی سمجھ آ گئی تو پھر ہمیں یہ بھی سمجھنا ہے کہ روح کی ضروریات کیا ہیں اور جسم کی ضروریات کیا ہیں. جسم کی ضروریات میں آپ اور میں دیکھیں، میں اندر آئی ہوں تو مجھے سفوکیشن فیل ہوئی ہے. اللہ بھلا کرے لائبہ کا. میں نے اسے بولا، لائبہ مجھے سفوکیشن فیل ہو رہی ہے، کائنڈلی ونڈوز کھول دو، اور کوئی فینس وغیرہ، کوئی ایگزاسٹ فین. اب یہ کیا ہے کہ آپ کو بھی میں بھی کچھ فیل ہو رہا ہوگا. یہ ہمارا جسم ہے، سردی لگتی ہے، گرمی لگتی ہے، کھاتے پیتے ہیں، یہ بڑی نارمل باتیں ہیں، ڈیلی ہم ان کی ریکوائرمنٹس کو دیکھ رہے ہیں، پورا کر رہے ہیں. مگر کیا جو روح اتنی امپورٹنٹ ہے، کیا اس کی بھی کوئی نیڈ ہے؟ کیا اس کی کوئی خوراک ہے؟ کیا اس کی بھی کچھ ہم پر رائٹس ہیں، کوئی اس کے حقوق ہیں؟ کیا وہ اس کے بارے میں بھی ہمیں کوئی بتاتا ہے؟ کیا ہمیں سمجھانا چاہیے؟ کیا ہمیں اس پہ ٹاک کرنی چاہیے؟ کیا ہمیں اس کی بھی نالج ہونی چاہیے؟ تو یہ کون کرتا ہے؟ کون دے گا؟ ہم اپنے بچوں کو کیسے ایجوکیٹ کریں گے کہ دونوں چیزوں کو، بیٹے دونوں چیزوں کو بیلنس لے کے چلنا ہے. بلکہ جو نیڈز آف اسپرٹ مور دین امپورٹنٹ کمپیریٹیولی باڈی، بلکہ لا نسبت بینہما، نو کمپیریزن، کوئی کمپیریزن ہی نہیں ہے. جیسے میں نے آپ کو اگزامپل دی نا، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگ پوری باڈی کے ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں، ہاتھ پھیلا رہے ہوتے ہیں. اچھا، کچھ لوگ پیرالائز ہو کے بھی خود کچھ کر رہے ہوتے ہیں. تو پیرالائز کہاں سے ہوتے ہیں پھر وہ جو پوری باڈی کے ساتھ مانگ رہے ہوتے ہیں؟ ان کی کیا چیز ویک ہوتی ہے؟ اسپرٹ. تو جتنا فیڈ اس کو کرنے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ اس کو کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمیں یہ کون بتائے گا؟ چلے یہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہم دو چیزوں کا مجموعہ ہے، ہمیں دونوں چیزوں کو امپورٹنس دینی ہے. یہ کیسے پتہ چلے گا کہ اس کی نیڈ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے، آپ اور میرے سے چھپی ہوئی نہیں ہیں باتیں. الحمدللہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ سب کو ساری چیزوں کا آئیڈیا ہے، اور میں ان چیزوں کو رپیٹ بھی نہیں کرنا چاہتی جو پہلے سے آپ لوگ سن چکے ہیں، پتہ ہے، آپ کے نالج میں ہیں. میں چاہتی ہوں کہ جو ہمیں پتہ ہے ہم اس نالج کے اندر سے وہ گین کریں جو اب اگلا سٹیپ کرنے والا ہمارا کام ہے. آپ کو پڑھے لکھے بہت ملتے ہیں، سب کو سب چیزوں کا پتہ ہوتا ہے نا. یہ ساری چیزیں جو ہم ڈسکس کرتے ہیں یا ایٹ دا سیم پوائنٹ جو ہم کر رہے ہیں، ہم سب جانتے ہیں. تو ضرورت کمی پھر کس چیز کی ہے؟ اس جانے میں کو استعمال کرنے کی ہے نا. جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی جو سٹارٹ کرتے ہوئے دعا کی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے. آپ فرمایا کرتے تھے، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا. اے اللہ، جو تو نے ہمیں سکھا دیا نا، اب وہ اس کو ہمارے لیے بینیفیشل بھی بنا. کتنی امپورٹنٹ دعا ہے. یعنی صرف جاننا کافی نہیں ہے، اس سے فائدہ اٹھانا بھی ضروری ہے. یہ بالکل ایسے ہے جیسے اگر آپ کوئی کھانا کھاتے ہیں اور آپ کا اسٹمک اچھا ہے تو آپ کی باڈی کو وہ کیا دے گا؟ جی بالکل، انرجی دے گا. اور اگر وہ آپ کو انرجی نہیں دے رہا تو پھر کیا ہوگا؟ کھایا پیا ضائع ہو گیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے اور بہت برے حالات تھے دور جاہلیت کے، میں اور آپ سب پڑھتے آئے ہیں، بچپن سے جانتے ہیں. تو میرے
بہت عزیز طالبات طلباء، آپ مجھے یہ بتائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے زیادہ کام کس چیز پہ کیا؟ اینی ون ہینڈ ریز کیجیے پلیز، مجھے اچھا لگے گا اگر کوئی کلیئر کانسیپٹ. جی پلیز. جی یہ بہت واسٹ سا کانسیپٹ ہے، بہت بہت کچھ ہے اس کے اندر. مجھے پوائنٹس میں بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ موریلٹی. اور شابش. اچھا اوکے، یہ بہت سارے کام ہیں، اس میں سے جو ہم کچھ پوائنٹس ہیں جن پہ میں چاہ رہی ہوں کہ ہم توجہ کریں، وہ یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے آ کر لوگوں کی جسمانی ضروریات پوری کی یا روحانی؟ روحانی. کلیئر ہے کانسیپٹ؟ ہم صحابہ کرام کے بارے میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جتنا کچھ جانتے ہیں، ہمیں کیا لگتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باسی روٹی کھا لیتے تھے، پھٹے پرانے کپڑے پہن لیتے تھے، ایسے؟ ہم نے اپنے دین کا یہی ساری صورت اور یہی شکل دیکھی ہوئی ہے، ایسے ہے نا؟ لیکن کیا تھا ان کے پاس؟ نہیں تھا اس لیے وہ ایسے تھے؟ نہیں، وہ اختیاری فقر تھا. وہ بانٹ دینے کی وجہ سے، اپنے یعنی سیلف لیس ہونے کی وجہ سے وہ ایسے تھے. صحیح ہے؟ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ پہلے لوگ، وہ پہلی جنریشن، وہ پہلے آپ کے طالب علم، وہ پہلے اسٹوڈنٹس جنہوں نے آپ کے سامنے بیٹھ کے پڑھا، آپ سے سیکھا، آپ کے ساتھ کھایا پیا، اٹھے بیٹھے، شادیاں کی، باتیں کی، دفنائے گئے، غزوات کیے، یعنی ساری ایکٹیویٹیز ان کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں. خاص طور پہ خلفائے راشدین، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ، یہ خلفائے راشدہ جتنے بھی ہیں چاروں ماشاءاللہ. ان سب کی جب ہم لائف کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح محبت کرنے والے، آپ کو صحیح سے پہچاننے والے ایکچولی ایسے ہو گئے تھے. دیٹس مائی پوائنٹ کہ آپ نے جب محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دعویٰ کیا تو یہ صرف دعویٰ نہیں ہے. ہم جانتے ہیں کہ آپ کی محبت اور آپ کا ذکر اور آپ پر درود اور آپ کی رسپیکٹ، وہ تو میرے سے پہلے بھی ہوئی اور جب میں مر جاؤں گی پھر بھی ہوتی رہے گی. کلیئر ہے نا ہمیں یہ بات؟ یعنی آپ 1400 سال پہلے آئے، ہاں میں کتنے سال پہلے آئی ہوں گی؟ مطلب میں 100 سال پہلے کہاں تھی؟ آپ کہاں تھے؟ کہاں تھے؟ سوچیں. تھے؟ نہیں تھے. پھر ہم چلے جائیں گے؟ کیا رہ جائیں گے؟ چلے جائیں گے بالکل. اگر میں آپ لوگوں سے پوچھوں، کل میں اپنے اسٹوڈنٹس سے تھوڑی سی بات کر رہی تھی تو میں نے ان سے پوچھا کہ بیٹا کس کس کے دادا اور دادی زندہ ہیں؟ 4-5 لوگوں نے ہینڈ ریز کیے. کس کے نانا اور نانی زندہ ہیں؟ 4-5 لوگوں نے ہینڈ ریز کیے. اچھا وہ بھی کن حالات میں ہیں وہ بھی ہم جانتے ہیں. سیم ہیئر. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے پہلے والے بھی چلے گئے، ہم نے بھی چلے جانا ہے، اور کچھ جو حقیقتیں ہیں اس دنیا کی وہ باقی رہنی ہیں. اور ان میں سے ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا پیغام لے کے آئے، وہ ہم سے پہلے بھی پھیلا ہے، ہمارے بعد بھی پھیلے گا. آپ کی تعریف پہلے بھی ہوئی ہے اور آپ کے بعد بھی ہوتی رہے گی. تو میرے کرنے کا کام کیا ہے؟ تعریف کے ساتھ ساتھ تعارف، یہ کی ورڈ اپنے دلوں میں بٹھا لیں. اور میں اللہ سے مانگتی ہوں کہ جب آپ آج آپ یہاں سے اٹھ کے جائیں تو 1-2 جملے، 1-2 لفظ ہی آپ کے دلوں میں اتر چکے ہوں، اور اس کے مطابق آپ نیکسٹ اپنے آپ کو دیکھتے رہیں. دیکھیں، تعریف بغیر تعارف کے جھوٹ ہے. کتنے لوگ میرے اس جملے کو مانتے ہیں؟ پھر ریپیٹ کرتی ہوں، کسی کی تعریف اس کے تعارف کے بغیر فیک ہے. کتنے لوگ مانتے ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے. سب مانتے ہیں. اچھا، میں نے اور آپ نے عمر کے اس حصے تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سٹوری پہ کتنی بکس ریڈ کی ہیں؟ خطبوں میں بیویوں سے، جیسے ایک آج یہاں پہ آپ کو کوئی نظر آ رہی ہیں ٹاک کر رہی ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہی ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہی ہوں. میں اس
محتاجی کی بات نہیں کہہ رہی ہوں کہ کوئی ایونٹ آئے، کوئی ایسا پرسن آ جائے، کوئی کہیں میلاد کے لیے ہمیں بلا لے، کوئی کہیں کسی درس کے لیے ہمیں بلا لے، تو وہاں پہ جا کے جذباتی انداز سے ماحول کریٹ کر کے ہم جو دعوے کر لیں، پھر اٹھ کے جائیں واپس اپنی لائف پیٹرن میں چلے جائیں، اور وہ اس ٹائم پہ ہم سیٹسفائیڈ ہوں کہ مجھے بہت پیار ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. وہ تو ہے ہی ہے انشاءاللہ العزیز، ہم سب کا عقیدہ اور ایمان ہے. مگر میں اس کی بات کر رہی ہوں کہ میں نے ڈائریکٹلی اپنے محبوب کے بارے میں کتنا جانا. کیا ہمیں جاننا چاہیے؟ کیا کوئی شخص آپ سے محبت کا دعویٰ ایسا کر سکتا ہے کہ وہ آپ کو پہچانتا نہ ہو؟ کر سکتا ہے؟ آپ کیا کہتے ہیں کتنا جانتی ہوں مجھ کو؟ اور یہ جو ایک نظر میں یا ایک کوئی جملہ سن کے پڑھ کے محبت ہوتی ہے، کیا وہ واقعی محبت ہوتی ہے؟ اب اتنے باشعور تو ماشاءاللہ ہم سب ہیں، ہمیں آئیڈیا. کیا یہ محبت ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہماری محبت شعوری محبت ہونی چاہیے، شعوری محبت ہونی چاہیے. تبھی ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے میں سچے ہوں گے اور ہم اس کا حق ادا کر سکیں گے. اچھا، مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ، اور ہمیشہ سچائی کے راستے پہ محنت لگتی ہے. سچے رشتے ہمیشہ محنت سے بنتے ہیں. آپ کو اور مجھے اگر کوئی کہے کہ مجھے آپ سے بہت پیار ہے، اور آپ اسے کہیں کہ اچھا ٹھیک ہے، مجھے تھوڑا سا یہ کام ہے، یہاں پہ میری ہیلپ کرو گی، یا یہاں یوں تھوڑا سا کچھ واٹ ایور، تو آپ کو نہیں، مجھے نہیں لگتا کہ مینیج کر پاؤں گی، ٹائم نہیں ہے. تو آپ دل میں کیا سوچیں گے؟ کیا سوچیں گے؟ بتا دیجئے. ہاں، آپ کہیں گے کہ فیک ہے، ایسے ہی بات کر رہے ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. کیونکہ محبت جو ہے وہ قربانی مانگتی ہے. آپ کے مال کی قربانی، آپ کے وقت کی قربانی، آپ کی ذات کی قربانی، آپ کی اپنی ذاتی پسند ناپسند کی قربانی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده والناس اجمعین. لا يؤمن احدكم. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف لائے اور آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، آپ فرمانے لگے کہ اللہ کے نبی، مجھے آپ سے بہت پیار ہے. اتنا پیار ہے کہ صرف اپنے ماں باپ کو چھوڑ کے باقی ساری دنیا میں سب سے زیادہ آپ مجھے عزیز ہیں. کیا فرمایا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے؟ اور کتنے سچے تھے. ان کی بات سے یہ بھی سوچیے، انہوں نے کوئی جھوٹا دعویٰ نہیں کیا، کوئی بات اچھا یہ نہیں کہا کہ نہیں اللہ کے نبی ہیں، میں انہیں ایسے نہیں کہتا، میں کہہ دیتا ہوں نہیں آپ مجھے سب سے زیادہ اچھے ہیں. نہیں، بڑا کلیئر کہنے لگے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے آپ اپنے پیرنٹس کے علاوہ باقی ساری دنیا جہان والوں سب انسانوں سے زیادہ عزیز ہیں. اس موقع پہ آپ نے فرمایا او یا عمر لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی بھی ایمان کا دعویٰ کرنے کا حق نہیں رکھتا. ایمان کا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تو اس کا پارٹ ہے نا. اللہ پر ایمان کا بھی دعویٰ نہیں کر سکتا حتیٰ یہاں تک کہ اکونا میں ہو جاؤں احب الیہ، سب سے زیادہ محبوب اس کو، میں والدہ، اس کے فادر سے بھی، وولدہ، اور اس کے بچوں سے بھی، اور والد سے مراد دونوں بہت پیرنٹس، والناس اجمعین، اور تمام انسانوں سے زیادہ میں محبت اس کے نزدیک محبوب نہ ہو جاؤں. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک لمحے کے توقف کے بعد فرماتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یاد رکھیے گا اب مجھے آپ دنیا جہان میں سب سے زیادہ محبوب ہیں. اچھا، انہوں نے دعویٰ کیا، سوچ سمجھ کے کیا، کمٹ کر لیا، پھر انہوں نے اس دعوے کو نبھایا کیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تک حیات رہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اپنی کوئی مرضی شامل نہ تھی ان کی زندگی کے فیصلوں میں. انہوں نے اس بات کو نبھایا
کہ اللہ کے نبی واقعی آپ مجھے اپنی جان اور تمام جہان والوں سے زیادہ محبوب ہے. میں بات یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ ڈائریکٹ اسٹوڈنٹس جنہوں نے آپ کے ساتھ پڑھا، آپ سے قرآن پڑھا، آپ کی سنت کو سمجھا، آپ کی حدیث کو سمجھا، پھر انہوں نے یہ کمٹمنٹ اور یہ دعوے کیسے نبھائے. یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ اتنے کم میٹیریلز میں رہ کے بھی اتنے سیٹسفائڈ ہیں اور اتنی خوشباش زندگیاں گزار کے گئے. آپ سے اور میرے سے کم کپڑے ان کے پاس تھے، کم جوتے ان کے پاس تھے، کم کمفرٹس ان کے پاس تھے، اور ان کم چیزوں کے اندر بھی وہ بہترین کام کر کے گئے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہی اگر آپ اگزامپل لیتے ہیں، آپ ان کی خلافت کا دور اٹھائیں، گوگل کر لیں، گوگل ہی کر لیں. خلیفہ دوم حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کیا 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 اور کیا کیا انہوں نے اپنے دور حکومت میں جب ان کو خلیفہ بنایا گیا. یعنی ایسا نہیں ہے کہ وہ پھر کوئی دنیاوی طور پہ ناکام لوگ تھے جنہوں نے پھر دنیا ساری اپنی تگ دی تو وہ ختم ہو گئے اور پھر بس انہوں نے تو کوئی زندگی جی نہیں، نہ شادیاں کی، نہ بچے ہوئے، نہ گھر بار، نہ فیملی. نہیں، وہ اتنے خوش تھے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ. وہ ایسے لوگ تھے کہ جو وہ اپنے رب سے راضی اور ان کا رب ان سے راضی. سبحان اللہ، ان کا رب ان سے راضی. ہم راضی ہیں خود سے بھی ہیں، پیرنٹس سے ہی ہیں کم از کم. کس سے ہیں؟ کہاں ریزمبلنس ہے ہماری؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. اے لوگو، یہ جو رسول ہیں یہ تمہارے لیے رول ماڈل ہیں. یعنی ہم یہ کہہ کے جان نہیں چھڑا سکتے ہیں کہ وہ تو پیغمبر تھے اور وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ تو ان پہ تو وہی آتی تھی، تو دیٹس وائی میں ان کو کیسے فالو کر سکتی ہوں اور میرا کیسے ان کے ساتھ کوئی بن سکتا ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ ان کی شاگردی میں ہیں، چھوٹی ایج سے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں رہے. حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، تو ان کی تربیت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو انہوں نے استعمال کیا. کیسا کیا؟ پھر کیسے ہو گئے؟ کیا پایا انہوں نے؟ اچھا، اتنے کم سامان، اتنی کم چیزوں کے اندر بھی وہ اتنے سیٹسفیکشن میں کیسے تھے؟ کیسے انہوں نے اتنی اچھی زندگیاں گزار لیں؟ یہ سب سوال ہمیں سوچنے چاہیے. ہاں، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ کرنا چاہیے. اگر میں آج یہاں پہ آ کے آپ لوگوں سے بات کر رہی ہوں، میں اللہ سے مانگتی ہوں توفیق اپنے لیے بھی اور آپ کے لیے بھی، اگر آپ میں سے چند لوگ ہی آج کے بعد ایک کمٹمنٹ کر لیں کہ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھوں گا اور پڑھوں گی، تو میں سمجھوں گی کہ میرے آنے کا مقصد پورا ہو گیا. اب اس سے استقاتے ہوئے آپ نے اور میں نے کتنی کتابیں پڑھی ہیں؟ ڈگریز کے لیے پڑھی ہیں، پروفیشن کے لیے پڑھی ہیں، نمبرز کے لیے پڑھی ہیں، گریڈز کے لیے پڑھی ہیں، مارکس کے لیے پڑھی. یہ بک آپ کس لیے پڑھیں گے؟ کیوں پڑھیں؟ دیکھیں اب تک نہیں پڑھی، کیا ملنا ہے؟ کیا ملنا ہے؟ یہ محبت کے دعوے. بی ریئل، ہاں، بی کلیئر. ہمیں اپنے ریلیشن میں بالکل کلیئر ہونا چاہیے، ہمیں ماننا چاہیے، آن کرنا چاہیے نا اپنے لفظوں کو. کرنا چاہیے کہ نہیں؟ آپ کو کیسا پرسن پسند ہے جو اپنی باتوں سے پھر جائے؟ نہیں. کیسا پسند ہے کہ جو بولے وہ کرتا نظر نہ آئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں تو ہم آپ سے محبت تو کرتے ہی ہیں، لیکن ہم پڑھتے ہیں کہ ایک شخص نے ان کو کہا کہ یہاں رکو، میں ابھی آ رہا ہوں، اور وہ نہیں آیا، نہیں آیا، نہیں آیا، نہیں آیا، نہیں آیا، مگر آپ اس کا ویٹ کرتے. آپ تو زبان کے اتنے پکے تھے. تو مجھے کیسے لگتا ہے کہ میں جنت میں ان کے ساتھ
انہی صحابہ اکرام کی لائن میں کھڑی ہو جاؤں گی جنہوں نے اپنی زندگیاں ایسے ڈھال لی تھیں، اور مجھے بھی ویسی ہی سفارش مل جائے گی جیسے ان کو ملنی ہے، اور مجھے بھی ویسے ہی کوثر سے پانی پلائیں گے جیسے انہوں نے ساری جانیں نثار کر کے اور ساری زندگیاں وار کے وہ پئیں گے۔ یعنی میں کہاں پہ کلیئر ہوں؟ مرحب کا واقعہ، میں ان چیزوں کو ٹچ کرنا چاہتی ہوں جن سے آپ فیملیئر ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ اور مرحب کا واقعہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ وہ ایک بہت بڑا پہلوان تھا، اور اس نے مسلمانوں کو وہ کیا کہ ٹھیک ہے اس دور کے جو بھی رواج ہوں گے ان کے مطابق کہ کون ہے جو میرے ساتھ مطلب لڑنے کے لیے دعوت دی اس نے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عنہ تلوار لے کر اس کی طرف گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پرمیشن سے، کیونکہ وہ اس وقت کے جو بھی میتھڈ ہوتے تھے، جنگ کے جو بھی طریقہ کار ہوتے تھے، اس کا سٹارٹ تھا کہ پہلے دو بدو 1-on-1 بیس پر للکارا جاتا تھا اور لڑائی ہوتی تھی جو بھی۔ جب مرحب حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ لڑ رہا تھا تو ایک ٹائم اس میں ایسا ہے کہ مرحب کے سینے پر چڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھ گئے، اور بالکل وہ ایسا موقع تھا کہ وہ اس کا سر قلم کر دیتے۔ اتنے میں مرحب نے آپ کے منہ پہ تھوک دیا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو آپ میرے منہ پہ کوئی تھوکے تو کیسا لگے گا؟ آپ اس کے اوپر سے اسے چھوڑ کے اٹھ کے کھڑے ہو کے سائڈ پہ ہو گئے۔ لوگوں نے کہا یہ کیا، یہ تو ایسے موقع تھا، آپ نے اس کو پکڑا ہوا تھا، آپ سر قلم کرتے اس کا اور جیت جاتے۔ آپ نے فرمایا اب تک جو لڑائی تھی وہ صرف اللہ کے لیے تھی، اب جو اس نے میرے منہ پہ تھوکا نا تو میری انا کو جگا دیا، اور محمد کے ساتھی اپنی انا کے لیے نہیں لڑا کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ سیرہ اٹھائیں گے تو آپ حیران رہ جائیں گے۔ آپ کے بارے میں مورخ لکھتا ہے کہ یہ وہ بندہ تھا جس نے ساری عمر اپنی ذات کے لیے کبھی کسی سے بدلہ نہیں لیا۔ ایک ایسی محبت ہے جو صرف لفظوں میں آتی ہے، نہ عادتوں میں نظر آتی ہے، نہ پسند ناپسند میں ملتی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ آپ نے ساری عمر جتنی جس کے ساتھ جو فائٹ کی، کسی کے اگینسٹ کوئی ایکشن لیا، وہ صرف اور صرف حدود اللہ کی بیس پہ لیا، کہ اگر کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حدود توڑ رہا تھا تو آپ نے اس کے اگینسٹ کوئی بھی کام کیا۔ قربان جاؤں میرے اور آپ کے نبی، کبھی انہوں نے اپنی ذات کے لیے کسی انسان کو کچھ نہیں کہا۔ ہم دعویٰ کرتے ہیں ان سے محبت، خوش ہو جاتے ہیں درود اور نعتیں پڑھ، بس اتنی رسپانسبلٹی۔ ایک مرتبہ تو ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھے تھے، ایک یہودی آیا۔ اچھا، جب میں سیرہ کے واقعات سوچتی ہوں تو مجھے خیال آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں تو ان کی نان مسلمز کے ساتھ تھیں، ہم تو بٹوین اس، ہم مسلمان ہیں۔ میری اپنی بہن کے ساتھ میرے تعلقات کیسے ہیں، ماں باپ کے ساتھ کہتے ہیں، استادوں کے ساتھ کیسے ہیں، شرم و حیا میں میرا تعلق کیسا ہے۔ میں تو اپنے مسلمان کلمہ گو، جو وہ بھی اپنے لیے جنت مانگتے ہیں میں بھی مانگتے ہیں، اور ہم سارے جنت میں جی اکٹھے ہو جائیں گے، دنیا میں اکٹھے رہنا نہیں چاہتے۔ تو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو ایک مرتبہ یہودی نے ایک محفل میں برا بھلا کہنا شروع کیا، بولتا گیا اتنا برا بھلا کہا، گالیاں دی۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اسمائل کرتے رہے، بیٹھے رہے دیکھتے رہے۔ اتنے میں بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بس اتنا ارشاد فرمایا، جو مجھے کہہ رہے ہو یہودی ہو گئے، بس اتنی سی بات کری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی محفل سے اٹھے اور چل دیے۔ ابوبکر صدیق کی محبت دیکھیے، یہ تھے دعوے محبت کے۔ پریشان ہو گئے، اپنی فکر، اپنی لڑائی بھول گئی، اپنی بے عزتی بھول گئی، اپنی گالیاں یاد نہیں رہیں۔ اللہ کے نبی کے پیچھے چل رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اس کی اتنی ساری باتیں سنی، آپ خاموشی سے ہنستے رہے، میں نے ایک بات کی، آپ اٹھ کے چل دیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابوبکر جب آپ خاموش تھے تو فرشتہ آپ کی طرف سے جواب دے رہا تھا، جب آپ بولے تو فرشتہ چلا گیا، شیطان آ گیا۔ جہاں شیطان آ جائے وہاں میرا کیا کام؟ ہمارے گھر جہنم، ہمارے ادارے، ہمارے تعلقات عذاب،
یہ صرف جھوٹی محبت کے دعووں کی وجہ سے ہے. سوری ٹو سے. اگر ہم سچ مچ اپنے نبی سے محبت کرتے ہوتے اور ان کے مشن پہ چلے ہوتے جو سچی محبت کے دعوے والوں نے پورے کیے. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی خبر پھیلی، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تلوار لے کر کھڑے ہو گئے. جس نے کہا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے میں اس کا سر قلم کر دوں گا. بہت ایک ایموشنل ریلیشن بھی تھا نا، اور محبت کرتے تھے بہت. ساری عمر انہوں نے ان کی شعور کے ساتھ محبت میں نبھا دی تھی. مشکل تھا اس وقت اس خبر کو سننا، لیکن حق تھا. وَمَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ، قرآن پاک میں آیات ہمیں ملتی ہیں کہ محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں ہے. أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم، اگر وہ فوت ہو جائیں یا پھر وہ شہید کر دیے جائیں تو کیا تم اپنی ایڑیوں پہ واپس پھر جاؤ گے، واپس کفر میں چلے جاؤ گے؟ کھولیے قرآن، کھولیے. اس قرآن کے لیے آپ کے نبی نے ساری عمر گزاری ہے. اس کو کھولیے، اس کو سمجھیے، اس کو پڑھیے. اس کو پڑھنے سے ہی آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کے نبی کیا تھے، وہ کیسی محبت چاہتے تھے آپ سے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب وفات کے بعد ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ بالکل اسٹیج پہ نہیں ہے کہ وہ امت کو سنبھال پائے. آپ آئے، آپ نے سب مسلمانوں کو کھڑے ہو کے کچھ کہنے کے بجائے قرآن پاک کی یہی آیات اٹھا لیں. أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ، اگر تمہارے نبی فوت ہو جائیں. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا اتنے عرصہ پہلے؟ اللہ نے ہمیں بتا دیا تھا، مسلمانوں حوصلہ کرو. عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس دن جو مجھے اس آیت کی سمجھ آئی اس سے پہلے نہیں آئی تھی. پھر کیا کیا انہوں نے؟ پھر انہوں نے ان کا مشن آگے لے کے چلے، اس کو سنبھالا، ایسے چھوڑ دیا؟ دیوانے ہو گئے محبت میں. ایک ماں ہے نا، ماں وہ بھی اپنی بیٹی سے کیسی محبت چاہتی ہے. مما میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، آپ مجھے بہت اچھی لگتی ہیں. ٹھیک ہے بھی لگتی ہیں. مما میں آپ کا بہت ادب کرتی ہوں. ٹھیک ہے بھی ہو گیا. مما میں آپ کی بہت رسپیکٹ کرتی ہوں. ٹھیک ہے بھی ہو گیا. مما میں آپ کے پاؤں دباؤں؟ ہاں بیٹے دبا دو. مما میں آپ کو پاؤں دباؤں؟ اور بیٹا مجھے پیاس لگی ہے، پانی لا کے. نہیں مما، وہ میں آپ کو دیکھ رہی ہوں، میں آپ کے چہرے سے نظریں ہٹا نہیں سکتی. بیٹا پانی لا دو، پیاس لگی. نہیں مما، میں آپ کی میں دیدار کرنا چاہتی ہوں. آپ کو یہ محبت لگے گی؟ کیا لگے گا بتائیے؟ ہم کس کو لالی پاپ دے رہے ہیں؟ خود. یخادعون اللہ یخدعون انفسهم. میں چاہتی ہوں بس کہ ہم واقعی محبت کریں، جس کو کہتے ہیں آپ کسی بھی ایسے رشتے جو آپ سے محبت کا دعویٰ کریں، اس سے امید کیا لگائیں گے؟ صرف باتوں کی حد تک. عمل کے وقت پہ وہ کہے ہائے نہیں بہت مشکل ہے، میرے سے نہیں ہوتا. نہیں یہاں میرا کیریئر ہے، یہاں میرے ریلیشنز ہیں، یہاں میرے یہ ہیں. ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابی آئے آپ کی پنڈلی سے. میں چاہوں گی کہ آپ خاموشی سے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے سن لیں. اگر مشکل لگ رہا ہے تو پلیز باہر چلے جائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اگر میں مختصر کر دیتی ہوں اگر تھک گئے تو، کیونکہ مجھے بالکل نہیں اچھا لگ رہا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے دعوے ہوں اور پھر ہم ان کے ذکر سے تنگ پڑ جائیں. یہ تو صحابہ کرام کی باتیں ہیں، سنت رسول کی باتیں ہیں، تو دل و جان سے ہمارے اندر آنی چاہیے. تو بہرحال ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی پنڈلی سے تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا. ابوبکر تشریف لائے، آپ اسی پوزیشن پہ بیٹھے رہے. حضرت عمر فاروق تشریف لائے، آپ اسی پوزیشن پہ بیٹھے رہے. حضرت عثمان رضی اللہ آنے لگے تو آپ نے فوراً اپنی پوزیشن ٹھیک کی اور پنڈلی کے اوپر واپس اپنا کپڑا ڈالا. صحابہ کرام بہت اچھے آبزرور تھے، نوٹ کرتے رہتے تھے، آپ سیکھتے رہتے تھے، آپ سے فالو کرتے تھے. آپ کہنے لگے اللہ کے نبی یہ کیا تھا؟ وہ بھی آئے، وہ بھی تشریف لائے، وہ بھی تشریف لائے. آپ نے فرمایا عثمان تو وہ ہے جس سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں.
اور آپ کے بارے میں ہے کہ آپ ایک کنواری شرمیلی لڑکی سے زیادہ حیادار تھے. ہمیں دیکھنا چاہیے آپ کی جو عادات تھی وہ میرے اندر کتنی، دیکھنا چاہیے کہ نہیں؟ دیکھنا چاہیے نہیں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت ملے، اور ہم جانتے ہیں کہ ہم سب نے چلے جانا ہے، اور ہم سب بینگ اے مسلم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ زندگی ختم نہیں ہونی، ہم نے آگے جا کے اپنی گزری ہوئی زندگی کا جواب دینا ہے. اب تو اللہ نے اتنے ہمارے سامنے دلیل واضح کر کے حجتیں تمام کر دی ہوئی ہیں. آپ یہاں بیٹھتے ہیں اور آن لائن آپ کیمپ پہ سب کچھ دیکھ رہے ہوتے ہیں. جب اللہ 1400 سال پہلے جب صحابہ کرام کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان بالغیب کی بات کی ہوگی کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ سمیع بصیر، تو کمال ایمان تو ان کے تھے، وہی اس قابل تھے سبحان اللہ کہ ان کو صحابہ کرام بنایا جاتا. اس پہ وہ آمنت باللہ کہہ کے واقعی اس کے اکارڈنگ اپنی زندگیاں بنا گئے. اس وقت تو نہ نیٹ تھا، نہ وائی فائی تھا، نہ ہمیں یہ اللہ نے یہ حجتیں تمام کی تھیں کہ واقعی آج ہم کئی سال پرانی آوازیں سن رہے ہیں، تصویریں دیکھ رہے ہیں. آپ کو اس بات پہ ایمان ہے کہ وائی فائی ہے کچھ، بس ایک ٹچ کروں گی آن ہو جائے گا، ٹچ کروں گی آف ہو جائے گا، اور جیسے وہ آن ہوگا تو سب کچھ دیکھوں گی آن لائن. اس وقت میرے کیمپ میں سارے انسٹیٹیوٹ کے آن لائن کیمپ ہیں میرے سیل میں ابھی آن کر کے دیکھ سکتی ہوں. یہ تو انسانوں کا بنایا ہوا چھوٹا سا سسٹم ہے. چھوٹا سا. کبھی واٹس ایپ بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے، کبھی نیٹ نہیں ہوتا تو نہیں. میرے مالک اور آپ کے مالک اور یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مالک، ان کو تو یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ ذوالجلال والاکرام جو ہیں، جو یہ انسان بنانے والے ہیں، جس انسان نے یہ سب سسٹم بنایا ہے، اس کے نظام کیسے ہیں؟ ہمیں اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے. ہمیں واپس جانا ہے. ہم زندگی میں کسی سٹیج پہ بھی پہنچ جائیں، ہمیں ساری دنیا پسند کرنے لگے، سارے واہ واہ کریں یا پھر کوئی بھی نہ کریں، کیا میٹر کرتا ہے اینڈ آف دا ڈے؟ کیا سوائے اس کے کہ والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں صرف باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی اس قابل ہیں کہ ان سے اچھی امید لگائی جائے. اپنے ایمان کی حفاظت کی جائے، اس ایمان کی کہ جس کو پھیلانے کے لیے، جس کو لوگوں کو قبول کروانے کے لیے یہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی اللہ تعالیٰ کے حکم کے ساتھ ساری زندگی اس طرح سے گزاری. ہمیں ان سے محبت اسی وجہ سے ہے نا کہ وہ ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے، ایسے تھے. پھر ہم کیسے ہوں، کیسے ہوں، کیسے ہوں، کیسے ہوں. ہمیں شوق سے بتاتے ہیں ہم وہ ہمارے نبی جن کے اوپر وہ عورت کوڑا ڈالتی تھی تو پھر وہ بھی آپ کچھ نہیں کہتے تھے تو کہتے جائے آپ، وہ تو وہ تھے، وہ گزر گئے، وہ اپنی کر گئے. آپ کو ان کے کرنے نے کیا فائدہ، کیا دینا ہے؟ ویسے بائی دا وے اگر انہوں نے ہی یعنی یہ جو ہمارے ہاں ایک کانسیپٹ پایا جاتا ہے، میں اتنی حیران ہوتی ہوں کہ کس طرح سے شیطان نے ہمیں ٹریک سے ہٹایا ہے دین ہی کے نام پہ کہ بس امتی ہیں اور ایک وہ ملے گی اور بس ہم تو گئے سیدھے جو مرضی کر کے یہاں سے چلے جائیں. یہ انصاف ہے؟ ویسے وہی جنت ان کو بھی مل جائے جنہوں نے ساری عمر آپ کے ساتھ وفا کرتے 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 ہر چیز میں اپنا آپ یعنی جان مال کھپا دیا، اور ایک میں جو صرف اپنی میں سے نہیں نکل سکتی وہ اور میں ایک ہی جنت میں چلے جائیں. یہ انصاف ہے؟ ویسے یہ انصاف ہے؟ ایسا نہیں ہونے والا ہے، ایسا نہیں ہونے والا ہے. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرمایا ہے اللہ نے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ.
وہ ایسا دن ہے جس میں بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا. دنیا میں آتا ہے ویسے؟ آتا ہے کیا؟ اللہ تعالیٰ نے یہ سارے تجربے ایمان کے انداز سے یا ہر طرح کے یہاں دنیا میں اللہ تعالیٰ میں دکھا رہے ہیں کہ نہیں دکھا رہے؟ ساری حجتیں تمام ہو رہی ہیں نا. یہاں اگر نہیں ہے، ہر ایک کو اپنا پہلے ہے، وہاں کیسے ہوگا؟ وہاں کیسے ہوگا؟ کیسے ایک دم سب بدل جائے گا؟ نہیں بدلنے والا. اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں سمجھائی ہیں. حضرت نوح علیہ السلام پیغمبر تھے مگر ان کا بیٹا غرق ہو گیا. آپ اور میں تو کسی پیغمبر کا بیٹا نہیں ہے نہ بیٹی، ایسے ہے نا. لیکن وہ بچا سکتے تھے اپنے بیٹے کو؟ نہیں بچا سکے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو بچا سکے؟ ابو جہل چچا تھا نا، لیکن اس نے دین قبول نہیں کیا. تو پھر آپ نے اسے کوئی خوشخبریاں دیں؟ ابو طالب جنہوں نے آپ کو پالا، آپ کے خیر خواہ رہے، اور مرتے وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چچا لا الہ الا اللہ کہہ دیں، لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں اللہ کے حضور آپ کی گواہی دے سکوں. انہوں نے کیا کہا کہ لوگ کیا کہیں گے، لوگ کیا کہیں گے کہ ساری عمر آبا کے دین پہ اور مرتے وقت محمد کے دین کو چن لیا. اس لوگ کیا کہیں گے کہ جملے نے تو چچا کو نہیں بچنے دیا. آپ اور میں کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ ویل کرتی ہیں وہ، لوگ کیا کہیں گے؟ گاؤن کرتی ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ یوں ہو گئی ہیں. لوگ کیا کہیں گے؟ داڑھی رکھ لی ہے. لوگ کیا کہیں گے؟ میں کانفیڈنٹ نہیں ہوں. لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ کیا کہیں گے؟ لوگ اینڈ میں کہیں گے انا للہ و انا الیہ راجعون، اور آپ کو دفنائیں. کچھ بھی نہیں کہیں. تو جو بھی کریں اپنے لیے کریں، اپنے قرآن کو پڑھیں، سمجھیں. مجھے نہیں پتا 18 20 22 30 35 40 سال کی عمر اگر میری، اور اس کے بعد میرے پاس کتنے لمحے باقی ہیں اپنے رب سے محبت نبھانے کے لیے، اپنے نبی کی محبت کے دعوے سچے کرنے کے لیے. پتہ ہے مجھے نہیں ہے نا. موبائل کی بیٹری جب لو ہو رہی ہوتی ہے تو آپ گیم کھیلتے ہیں اس پہ. کیا کہتے ہیں بچوں کو؟ اب رکھ دو بیٹا، چارجنگ پہ لگاؤ، آف ہو جائے گا. آپ کو اور مجھے، ہم نہیں جانتے ہمارے پاس مہلت عمل کتنی ہے. ہم تو یہ بھی نہیں جانتے کتنی ہے پڑی ہے. وہ نظر تو آ رہی ہوتی ہے، ریچارج تو ہو سکتی ہے. یعنی اتنے سمجھدار ہیں ہم. جسے بچے ہوتے ہیں نا سارا سال نہیں پڑھتے، کیا کہتے ہیں ابھی پیپرز میں دن ہے، ابھی دن ہے کہتے ہیں نا. پھر جب پیپرز میں دن تھوڑے رہ جاتے ہیں، ماں کیا کہتی ہے؟ ابھی آپ ٹیسٹ کی تیاری نہیں کر رہے، آخر میں آپ برڈنائز ہو جاؤ گے. سیم ہیئر. ہم سب انسان آخرت کے معاملے میں بچے بنے ہوئے ہیں. جبکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری سب سے عزیز، قیمتی ترین، تنہا کام آنے والی، اکیلی، سب سے زیادہ بینیفیشل ایک چیز ہے جو مجھے ساتھ لے کے جانی ہے، اور وہ کیا ہے؟ ایمان اور عمل صالح. اس کے ساتھ اللہ جو زندگی کی چیزیں دے دے وہ اس کی نعمتیں ہیں، اور پھر ان کا بھی حساب ہے. اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی مل جائے، جانا تو کیسے جانا ہے؟ ایسے ہی چلے جانا ہے سب کچھ چھوڑ کے. تو کیوں نہ ہم فکر کریں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ساتھ لے کر جائیں، عملی طور پر ساتھ لے کر جائیں. ہم کام کریں اس پہ. ہم اپنے والدین کے لیے آنکھوں کی ٹھنڈک ہوں. ہم اپنے والدین کے لیے دعاؤں کا ذریعہ ہوں. اپنے استادوں کی طرف سے، اپنے ٹیچرز. کیا خیال ہے جب ہم جانتے ہیں کہ باقی رہ جانے والی یہی چیزیں ہیں؟ بہرحال ایک عہد کرتے ہیں ہم. میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت میں اپناؤں گی، اور ایک سنت بتا کے بات کو وائنڈ اپ کرنا چاہوں گی. آپ کے نبی، میرے نبی کہہ کے گئے ہمیں کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ چلیں بتا. نماز. شاباش، جانتے ہیں نا میں اور آپ.
آنکھوں کی ٹھنڈک کا ویسے مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کوئی بتائے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہوتی ہے؟ سکون، شاباش، اور بالکل، اور ایک ایسی چیز جس کے اندر، جس کو سوچ کے آپ کے دل کے اندر ایک پیس آئے، آپ اس کی طرف لپکیں، آپ اٹریکٹ ہوں اس سے، یہی نا ٹھنڈک ہو۔ میری اور آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ کیا وہی ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی؟ اچھا چلیں، وہ جو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک تھی وہ تو ٹھنڈک تھی، اللہ تعالیٰ ہمیں فرض سمجھتے ہوئے ہی توفیق دیں کہ ہم پوری کر پائیں اور اس کے تقاضوں کو بھی سمجھیں، مگر ہم وہ بھی صحیح سے جانتے ہیں؟ میں ایک کوسچن ضرور چھوڑنا چاہوں گی آپ کے مائنڈ میں، ہم میں سے کتنے لوگوں کو نماز کا ترجمہ آتا ہے؟ اینی ون؟ کتنے لوگوں کو اذان کا ترجمہ آتا ہے؟ کتنے لوگوں کو نماز کے دوران جب ہم کہتے ہیں سمع اللہ لمن حمدہ، صحیح پروناؤنس بھی کرنا آتا ہے؟ التحیات للہ والطیبات۔ جب ہم ایک چیز کو انڈرسٹینڈ نہیں کریں، ہم اس کا ٹیسٹ کیسے لے سکتے ہیں؟ رٹے کا ٹیسٹ آتا ہے؟ نہیں آتا نا۔ یہ کچھ چیزیں ہیں، ان میں سے ایک چیز سنت نماز جو کہ فرض ہے، اس کو ہم سمجھ کے پڑھیں۔ میں آپ جو اتھارٹیز یہاں بیٹھی ہیں اگر وہ کنوے کر سکیں آگے تو میں ریکویسٹ کر کے جانا چاہوں گی کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کی اس جگہ کو آباد کریں، اور تمام جو رسپیکٹڈ ٹیچرز ہیں، جو سٹاف ہے، ان کے لیے ان بچوں کو اور ان کے اپنے بچوں کو صدقہ جاریہ بنائیں کہ آپ کو اللہ نے وہ منصب دیا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب تھا، وہ بھی استاد تھے امت کے۔ اگر آپ لوگ اپنی اس جنریشن کے لیے ونس اے ویک، ونس اے منتھ کوئی ایک سیشن 45 منٹ کا، 50 منٹ کا کر پائیں ارینج، تو ضرور کیجئے کہ بچوں کو اویئرنیس دیجئے۔ ان کا قصور نہیں ہے، ہمارا قصور ہے، ان کو انوائرمنٹ نہیں ملا۔ اگر ہم اب آج اتنے سے جتنے کم اچھے ہیں نا، اتنے کم بنے ہوئے ہیں اس وقت، یہ بھی ہم اپنے پیرنٹس کی وجہ سے ہیں، تو سوچیں کل کے ماں باپ، پھر ان کی جنریشن کیسی ہوگی۔ ٹینشن تو یہ ہے، سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ ہم سب کہتے ہیں نا ہمارے ماں باپ ہم بہت اچھے تھے، نمازوں میں اچھے تھے، ایتھکس میں اچھے تھے، بیسک اسلامک مینرز میں اچھے تھے، سیلف لیس تھے کمپیریٹیولی اس، ایسے ہے نا؟ سوچیں میں کہاں سٹینڈ کر رہی ہوں، پھر اس امت کی اگلی جنریشن کیسی ہوگی، اور جن کے ہاتھوں میں اس جنریشن کی تربیت ہے۔ جتنا پارٹ آپ پلے کر پائیں، جتنا، میرے حصے کا کام تو دیا جلانا ہے، بس اتنا کر پائیں ضرور کوشش کیجیے۔ کوئی سیشن ایسا رکھیے، یہ بہت زرخیز مٹی ہے، ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی، تھوڑا سا انوائرمنٹ دیجیے، تھوڑا سا بچوں کی کاؤنسلنگ کیجیے، اچھے سے ان کو گائیڈ کیجیے کہ یہی ہیں جنہوں نے آگے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کو بھی لے کے چلنا ہے، اپنے ملک اور قوم کی سلامتی بھی ان کے ہاتھوں میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہترین امتی ہونے کا شرف دے، اور اللہ ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جب سامنے آئے تو اللہ ہمیں شرمندہ نہ کرے، وہ ہمیں دیکھیں تو ہم سے منہ نہ پھیر لیں، وہ ہم سے نظریں نہ ہٹا لیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں احساس کرنے والا بنائے اپنے ایمان اور اپنے وقت کا۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ، بیسٹ وشز ہیں آپ سب کے لیے، جزاکم اللہ خیرا کثیر۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔